اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازف شاہ رضوی آپ کی خدمت میں عید مباہلہ کے موقع پر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ بہت بہت سب کو عید مباہلہ مبارک ہو، اور کم سے کم 3 سلوات بھیجیے مباہلہ کے موقع پر، اور زمانے کے امام کو بھی مبارکباد پیش کریے، اور پنجتن پاک علیہ السلام کو بھی پیش کریے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہم آپ کی خدمت میں عید مباہلہ کے واقعہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر اعمال بھی بتائیں گے۔ یہ عید مباہلہ جو کہلاتا ہے، یہ واقعہ عید مباہلہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجارہ کے عیسائیوں کو دعوت اسلام دی تھی، تو یہ واقعہ مباہلہ کہلاتا ہے، جو سورہ آل عمران میں آیت بھی آئی ہے کہ وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ آپ نے سنا ہوگا بہت مجلسوں میں کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور مباہلے کا قصد کیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہیں نے سلمان سے کہا کہ تم اہتمام کرو مباہلہ کا۔ تو سلمان ریڈ کارپیٹ کہنا چاہیے، سرخ کپڑا لے کے گئے اور مباہلے کی جگہ پر بچھا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا ان لوگوں میں آج بھی یہ ہے کسٹم نا کہ ریڈ کارپیٹ بچھتا ہے۔ شاید کہ اسی دن پتہ لگا ہوگا کہ ہے کوئی خاص لوگ جن کے لیے یہ ریڈ کارپیٹ ہوتا ہے، اور وہ آج بھی ان کے یہاں چلتا چلا آ رہا ہے۔ شاید وہی بات تو یاد آتی ہے انہیں۔ خیر، تو میں تو بس یہ کہوں گی کہ سلمان نے پنجتن پاک علیہ السلام کے اہتمام میں جو یہ کام کیا، تو شاید اسی لیے منا اہل البیت ہو گئے۔ تو اس کے بعد خیر وہاں سے قافلہ چلا، اور اس شان سے قافلہ چلا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑی، اور امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، اور ان کے پیچھے شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا چلی، اور ان کے پیچھے مولا کائنات چلے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں رسالت کے قدم پڑتے تھے، وہاں وہاں شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کے قدم پڑتے تھے، اور پھر ان کے قدموں کو مولا کائنات کے قدم چھپاتے رہتے تھے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس شان سے یہ قافلہ چلا، اور جب یہ پنجتنی قافلہ وہاں پہنچا، تو جو عیسائی تھے ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا، تو اس نے جب ان لوگوں کی شان دیکھی تو اپنے والوں سے کہا کہ خبردار، ہرگز ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ بحث نہیں کرنا، کیونکہ ہم ایسے نورانی چہرے دیکھ رہے ہیں، ایسے شاندار چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بد دعا کر دیں گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے کھسک جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ ان کو سچے سامنے دکھے۔ کون سچے؟ سچے وہ سچے جن کی جو واقعی سچے ہیں، اور جن کی رفتار سچی، جن کی گفتار سچی، اور جن کا کردار سچا، جن کا علم سچا، جن کی جو خود سچے، اور جن کے جو بندے سچے، جن کا اللہ سچا، وہ سچے تھے۔ اور سچ کے ساتھ سامنے انہی نے عیسائیوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کیا فرما رہے ہیں، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ یہ ہے عزیزان گرامی مباہلہ۔ ویسے آپ ماشاءاللہ بہت اس کی تفسیر میں ہیں، تفسیرات میں جا سکتے ہیں، اور تمام کچھ اور اس کو ڈیٹیل سے اگر پڑھیں گے، بہت اچھے پیغامات اس میں
ملتے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ اتنی گنجائش نہیں رہتی ہے، تو میں جلدی جلدی اعمال بھی بتا دوں۔ تو یہ عید ہے، اہل بیت علیہ السلام کی جیت ہے، یہ عید ہے، حقانیت کی عید ہے، سچائی کی عید ہے، پنجتن پاک صلوات اللہ علیہ کی عید ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ غسل کیا جاتا ہے اس دن، اور اس کے بعد روزہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس دن کا صدقہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس دن کی 2 رکعت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس دن زیارت پڑھی جاتی ہے۔ اور 2 رکعت نماز کوئی بہت بڑی نماز نہیں ہے، بس جو ہم لوگوں نے غدیر میں، میرا ویڈیو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، غدیر میں بتا چکی ہوں، مگر جلدی سے ایک بار پھر کہ 2 رکعت نماز ہے، اور دونوں ہی رکعت میں بعد الحمد کے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ انا انزلنا کا سورہ پڑھنا ہے، اور پھر 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور دعا مانگیے۔ اور ایک دعا ہے جو اس میں ڈیوائن پلس میں بھی آپ دے سکتی ہیں، جن کے پاس مفاتیح الجنان ہے کی کتابیں ہیں جن کے پاس، تو ان کے پاس ضرور وہ دعا ہوگی، تو وہاں سے آپ لوگ ملاحظہ فرمائیے، مگر اس کو ضرور ضرور پڑھیے، اور خوش رہیے، شاد اور آباد رہیے، اور یہ کرونا وائرس دنیا سے ختم ہو، ہمارے ملک کی بھی حفاظت ہو، مومنین کی حفاظت ہو، سب کو دن دونا رات چوگنا ترقی ہو، انشاءاللہ مولا کا ظہور ہو۔ اور دعائے خاص یہ پنجتن پاک کے صدقے میں مولا جیسا آپ بنانا چاہتے ہیں ویسا ہم لوگوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائیے، کبھی کسی کا مجبور محتاج نہیں کریے، جو بے اولاد ان کو اولاد دی، جو بے روزگار ان کو روزی، اور جو بیمار ہوں ان کو شفائے کامل عطا فرمائیے، اور کل جملہ مومن مومنات کو علم 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 عطا کریے، رشتہ داریوں کو ہم لوگ مضبوط رکھیں، آج پنجتن کے سائے میں ایسی توفیق عطا فرمائیے تاکہ ہم اچھی تربیت بچوں کی کر سکیں انشاءاللہ۔ اور ہم ناز کو اور ان کے بچوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔